خطبے میں بات چیت کرتے ہیں حالات حاضرہ پر، تو شوال کے مہینے کی بعض مناسبتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے گزشتہ جمعہ کو، اور بعض مناسبتیں رہ گئی تھیں، ان کا بیان انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے۔ جو ہے وہ 8 شوال میں کے مشہور واقعات میں سے ایک واقعہ جو رونما ہوا ہے وہ 1344 ہجری کو، وہ تھا جنت البقیع، جنت المعلیٰ، مکہ اور مدینہ کے جو مزارات ہیں ان کی پامالی تھی، انہیں کا انہدام تھا۔ اس طرح ہوا کہ سعودی عرب کا موجودہ جو سسٹم ہے، رجیم ہے، اس نے انگریز کی مدد سے مکہ اور مدینہ، بلکہ پورے آج کا جو سعودی عرب ہے، پہلے پرانے زمانے میں سے حجاز کہا جاتا تھا، اس پر قبضہ کر لیا۔ قبضہ کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ کے جو مفتی ہیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو تمام مزارات ہیں، زیارتیں ہیں، جن میں جنت البقیع کی زیارتیں ہیں، جنت المعلیٰ مکہ کی زیارتیں ہیں، ان کو مسمار کر دی جائے۔ اور ان زیارتوں میں بہت ہسٹوریکل پلیس تھی۔ کون سی؟ بیت الاحزان تھا اس میں، وہ بھی ایک جگہ بنی تھی جہاں بی بی پاک سلام اللہ علیہا جو ہے وہ جا کر گریا کرتی تھیں اپنے والد گرامی کے لیے، اور دنیا کا سب سے پہلا امام بارگاہ وہ کیا ہے؟ اہل بیت کے غم میں بپا ہوا بیت الاحزان کے نام سے، جو جنت البقیع میں تھا۔ دوسرا کے بعد حضرت ابراہیم کی زیارت تھی، نبی کریم کے بیٹے کی۔ عاتقہ بنت عبد المطلب جو ہے عبد المطلب کی بیٹی، نبی کریم کی پھوپھی، ان کی زیارت تھی۔ ام البنین کی زیارت تھی، جناب غازی عباس کی والدہ گرامی کی۔ عبداللہ بن جعفر کی زیارت تھی۔ صفیہ نبی کریم کی پھوپھی، بڑی پیاری پھوپھی تھی نبی کریم کی، بہت پیار کرتی تھی نبی کریم سے۔ جو بھی نبی کریم سے پیار کرتا تھا ہمیں واجب ہے ہم اس سے پیار کریں۔ اور ان کا واقعہ مجھے یاد آ گیا جنگ احد میں، کہ جب ان کو خبر ملی کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ کون؟ حضرت حمزہ۔ تو مدینے میں سے دوڑتی ہوئی آئی، تو امام علی نے خبر آ کر دی نبی کریم کو کہ رسول اللہ پھوپھی جان آ گئی ہیں، چچا کا جنازہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ نبی نے کہا کہ روک دو اسے، کہ جنازہ اس حالت میں نہیں تھا کہ دیکھ سکیں، کہ ان ظالموں نے کیا کیا تھا؟ بے حرمتی کی تھی۔ جس طرح کربلا میں بے حرمتی کی نا، لاشیں پامال کی، انہوں نے بے حرمتی کی تھی، ان کے جگر نکال لیا تھا، جو ہے مسئلہ کر دیا تھا۔ مسئلہ عربی میں کہتے ہیں کہ جب ناک، کان، یہ ظاہری جو زیبائی کے آلات ہیں انسان کے نا، اعضاء ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے۔ تو نبی نے کہا کہ منع کر دو، نہیں منع نہیں روکی، آگئی تو آواز دی علی جلدی کرو، لاش پر پردہ ڈال دو کہ میری پھوپھی دیکھ نہ سکے۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی پھوپھی بہن سے برداشت نہیں ہوا، بہن سے برداشت نہیں ہوا۔ آ کر جب دیکھا تو رو رو کر غش کر گئے کہ میرے بھائی پر اتنا ظلم ہوا ہے، اتنی زیادتی ہوئی۔ اور یہاں سے مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آ گیا کہ جنگ خیبر میں مرحب مارا گیا، اس کا خاندان فیملی قیدی ہو گئے۔ حضرت بلال مرحب کی بہن کو گرفتار کر کے لائے، اس کی لاش کے قریب سے گزارا تو پیغمبر نے ڈانٹا بلال کو، بلال تمہیں حیا نہیں آئی، شرم نہیں آئی تجھے؟ حالانکہ کافر ہے، جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، زیادتی کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کا بس چلتا تو نبی کو شہید کر دیتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے گوارا نہیں ہے کہ وہ بہن کو بھائی کی لاش کے قریب سے گزارے۔ یعنی نبی نے مسلمانوں کو یہ درس دیا تھا، جس طرح دوسرے کئی درس بلا گئے، یہ بھی بول گئے تھے مسلمان۔ کربلا میں نے برعکس کیا اس کے۔ تو یہ یہاں یہ بڑی جو ہے وہ شخصیات اور اولیاء کرام کی زیارتیں تھیں، انہوں نے آ کے ان کو مسمار کیا۔ مکہ اور مدینہ کے 15 مفتیوں نے فتویٰ دیا، مفتی ان کے خریدے ہوئے تھے سعودی عرب کی گورنمنٹ۔ فتویٰ دینے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مزارات گرانے شروع کر دیے۔ مکہ میں گرائے، مدینہ میں گرائے، اور قریب تھا نبی کریم کی زیارت کو بھی گرا دیتے۔ اس سے پہلے کہ نبی کریم کی زیارت کو گراتے، پوری دنیا سے خط گئے مسلمانوں کے، شیعہ و سنی علماء کے خط گئے۔ یہ یہاں پر یہ اس سے آگے ریڈ لائن ہے، اگر تم نے نبی کریم کی زیارت کو گرانے کی کوشش کی
تو پورا عالم اسلام تم پر حملہ ہو جائے. اور اسی بائیکاٹ کی بنیاد پر یہ جو حکومت ہے سعودی عرب کی، اس کی ریکگنائزیشن کے لیے 3 سال لگے. جب انہوں نے حکومت قائم کر لی نا، عثمانی حکومت سے اس علاقے کو چھین کر کے حکومت اپنی قائم لی، 3 سال تک مسلمانوں نے انہیں ریکگنائز نہیں کیا، اسی غلط کام کی وجہ سے، اسی غلط کارنامے کی وجہ سے. حالانکہ زیارت کرنا، زیارت کو بنانا، اس کا احترام کرنا، اس کی رسپیکٹ کرنا نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. یہ جنگ احد میں جب شہداء کی خبر ملی، ان کے گھر والوں کو تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا، مجلس ہو رہی تھی، آج کے الفاظ استعمال کرتا، یہ رو رہے تھے، یاد کر رہے تھے ان کو. تو نبی کریم نے آواز دی کہ میرے چچا کے لیے کوئی رونے والا نہیں ہے، جاؤ فاطمہ میری بیٹی، جاؤ میری ازواج، حمزہ کے گھر میں چراغ جلاؤ اور ان کے لیے ان کے گھر میں بیٹھ کر رو. اور ہر سال نبی کریم احد کے شہداء اور حضرت حمزہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. حتیٰ بتایا جاتا ہے کہ پہلا خلیفہ بھی پیغمبر کی اس روٹین کے مطابق جایا کرتا تھا، دوسرا بھی جایا کرتا تھا، کیونکہ نبی کریم نے ایک روٹین بنا دی تھی کہ ہر سال شہداء احد کی زیارت کے لیے جاتے تھے. وہاں جا کر جو ہے وہ فاتحہ خوانی ہوتی تھی، وہاں جا کر جو ہے ان کے لیے دعا کی جاتی تھی. یعنی زیارت خود پیغمبر فرماتے ہیں کہ قبروں کی زیارت کرو تاکہ اس زیارت کے ذریعے تمہیں عبرت حاصل ہو کہ یہی لوگ کل چیئرمین تھے، یہی لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے، یہی لوگ مالدار تھے، یہی لوگ تھے ان کی طوطی بولتی تھی، یہی لوگ تھے جو دنیا پر ان کو ہولڈ تھا، آج من و مٹی تلے دبے ہوئے ہیں. کل تمہارا ٹھکانہ بھی یہی ہے. یہاں پر اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو کہ یہ قبر تمہارے لیے گولے گلزار بن جائے، آسائش کی جگہ بن جائے، راحتی کا سبب بنے، تمہیں یہاں پر آسائش حاصل ہو، تو اس کے لیے سامان تیار کرو. کون سے کام ہیں جو قبر کو روشن کرتے ہیں، ان کو فالو کرو. کون سے کام ہیں جو قبر کو تاریک کر دیتے ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی کوشش کرو. کون سے کام ہیں کہ جو قبر کو انسان کے لیے وحشت کدہ بنا دیتے ہیں، ان سے اجتناب کرو. زیارت قبور نبی کریم سے چلی ہے. حتیٰ خود نبی کریم، ایک دفعہ نبی کریم کا گزر ہوا اپنی ماں کی قبر سے، فوراً وہ وقت یاد آ گیا جب ماں راستے میں وفات پا چکی تھی. 3 افراد تھے، مدینے سے چلے ہیں نانیال سے نبی کریم اپنی والدہ کے ساتھ اور ام ایمن کے ساتھ. آئے اس جگہ پر، والدہ وفات پا چکی. ام ایمن کہتی ہے کہ بار بار اپنی ماں کی قبر سے لپٹ رہے تھے نبی کریم. اگر قبروں سے لپٹنا، ان کے پاس کھڑے ہونا بدعت ہوتی، گناہ ہوتا تو نبی کریم نہ کرتے. نبی تو وہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی کا جو بھی فعل ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے. قبروں کا احترام کرنا پیغمبر کی سنت ہے، اور قبروں کو ڈھانا، خراب کرنا پتہ کس کی سنت ہے؟ ابو سفیان کی، ابو لہب کی، ابو جہل کی. کہتے ہیں کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو واپسی پر یہ مدینے سے واپس جاتے تھے کفار، تو راستے میں نبی کریم کی والدہ کی قبر کو خراب کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم پر بس نہیں چلتا تھا. بدر میں، احد میں بس نہیں چلا تو واپسی پر یہ کام کیا کرتے، کیونکہ مکے اور مدینے کے راستے میں تھے. اور نبی کریم جب بھی اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لاتے، اسے بناتے، اسے سنوارتے، اسے ٹھیک کرتے، اور اپنے بچپن کو یاد کرتے، اس وقت کو جب آئے تھے والدہ کے ساتھ، یہاں تک والدہ نے ساتھ دیا، اس سے آگے والدہ نہ چل سکیں، اس اپنے بچپن کو یاد کیا کرتے. بس یہ جن لوگوں نے یہ گناہ، اس گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، انہوں نے انسانیت کے خلاف کام کیا ہے اور اسلام کے مذہب کے خلاف کام کیا ہے. اور جو کام آج داعش کر رہی ہے یہی انہوں نے کیا. داعش نے بھی یہی کیا ہے نا جی. انبیاء کے قبور انہوں نے ڈسٹرائی کیے ہیں، ڈیمالش کیے ہیں، اس میں عراق میں، سیریا میں، اور جہاں کسی ولی اللہ کی قبر تھی اس کو کھودنے کی کوشش کی ہے، اس کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ریسنٹلی ایک شیعہ ممبر تھے اسمبلی کے پنجاب کے، تو انہوں نے وہاں قرارداد پیش کی ہے
اگرچہ ان پر عمل نہیں ہونا، لیکن اس نے اپنا جذبہ تو دکھایا نہیں، اس نے ثواب میں تو شریک ہو گیا ہے۔ وہ بات اسی طرح ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، آگ بھڑکائی جا رہی تھی، ایک پرندہ ایک قطرہ لے جا رہا تھا پانی کا، تو کسی نے کہا کہ یہ قطرہ کیا کر سکتا ہے اتنی بڑی آگ کے مقابلے میں، یہ تیری کوشش لا حاصل ہے، فضول ہے، کیوں کوشش کر رہے اپنے آپ کو دکھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی بجا لا رہا ہوں تاکہ میرا نام قیامت کے دن آگ بجھانے والوں میں لکھا جائے۔ مجھے پتہ ہے نہیں بجھے گی، میں آیا ہوں صرف اپنا نام لکھواؤں، میں آیا ہوں میں اپنی ڈیوٹی ادا کروں، میں آیا ہوں میں اپنا وظیفہ اور فریضہ ادا کروں۔ تو اس سید نے ممبر اسمبلی نے پنجاب اسمبلی میں یہ قرارداد پیش کر کے اپنا نام لکھوا دی ہے آل بیت کے محبوں میں، اگرچہ اس قرارداد سے یہ زیارتیں، یہ حرم، یہ پاک اور مقدس جگہیں ان کی تعمیر جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا حق ادا کر۔ ہر آدمی جہاں کہیں بھی ہے وہ اپنا حق ادا کرے۔ جنت البقیع کے حوالے سے، جنت المعلیٰ کے حوالے سے، نبی کریم کی دختر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر کے حوالے سے، ان کے مزار کے حوالے سے اپنا حق ادا کرے۔ فیس بک کرے وہاں حق ادا کرے، کسی اور سوشل میڈیا کے سورسز کا استعمال کر رہے وہاں اپنا حق ادا کرے، اور یہ آواز پہنچائے دنیا تک کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تاریخ میں 2 دفعہ مظلوم واقع ہوئی ہیں۔ ایک دفعہ ان کے گھر کو آگ لگائی، دوسری دفعہ جب ان کے مزار کو، ان کے حرم کو ڈھا دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا۔ لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں ہے بی بی کا مزار ہو یا نہ ہو، بی بی کا مقام کوئی کم نہیں کر سکتا۔ بی بی سلام اللہ علیہ، ہم ان کی محبت، ان کی چاہت ہمارے دلوں میں ہے، اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک یہ چاہت اور محبت رہے گی۔ دنیا جتنا بھی ظلم کرے ان ہستیوں پر، ان کو آل بیت کی ان ہستیوں کو مومنوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ پھر اس کے بعد جو کام کیے ہیں ہمارے شیعہ علماء نے وہ قابل تحسین ہے۔ جب انہوں نے ایسا کام کیا تو علماء نے ہمارے شیخ عبد الرحیم صاحب الفصول ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اس متعلق کہ قبروں کی زیارت کرنا، مزارات کی زیارت کرنا نہ فقط گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، اور تاریخی حوالے دے کر ثابت کیا ہے کہ نبی کریم اور ان کے صحابہ اکرام اولیاء اکرام کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے اور ان مقامات کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے۔ اور پھر بڑے بڑے علماء گئے ہیں سعودی عرب میں، جا کر انہوں نے ملاقات کی ہے سعودی عرب کے حکام سے کہ یہ جو کام تم نے کیا غلط کیا ہے، اس کی تلافی کی جائے، اور ان کے دباؤ کی وجہ سے ایک کام ہوا کہ جنت البقیع کے ارد گرد دیوار بنا دی ہے۔ پہلے دیوار بھی نہیں تھی، کہ لوگ آتے تھے گزرتے تھے، درمیان سے لوگوں نے راستہ بنایا ہوا تھا، اور قبروں کے بالکل ہی نشان قریب تھا کہ مٹ جاتے، ختم ہو جاتے، اور آہستہ آہستہ یہ گورنمنٹ کیا کرتی، وہاں ہوٹل بنانا شروع کر دیتی۔ ان کے اس دباؤ کی وجہ سے یہ ہوا کہ جنت البقیع کے ارد گرد یہ دیوار بنا دی، ایریا اس کا مشخص و معین ہو گیا ہے، احاطے کا اس کا پتہ چل رہا ہے، اور پھر بعض مومنین کی کوششوں سے یہ ہوا ہے کہ وہ آئمہ تار کی جو وہاں زیارتیں ہیں وہاں مشخص ہو گئی ہیں کہ کون کون سے امام کی ہے۔ کم از کم یہ مشخص نہ ہو تو یہ پتہ چلتا ہے یہ 5-6 قبریں انہی ہستیوں کی ہیں۔ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کے بارے میں 3 اقوال پائے جاتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مطہر کے قریب ہے، یا اللہ دا اس دوسرے کونے میں ہے، یا نبی کریم کے پاس دفن ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ صلوات پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام، رب الارباب و الہ کل مخلوق و خالق کل مخلوق وارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بکل شیء محیط۔ انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد، وانت اللہ لا الہ الا انت کریم المتکرم العظیم، والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمن سید